الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مدینہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب چوتھا سال ہے، اور غزوہ احد یعنی غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے بڑی فتح عطا فرمائی، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پہ نقصان ہوا، بالآخر فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے تعاقب کیا تھا مشرکین مکہ کا۔ تو اب اللہ رب العزت ہدایت دے رہے ہیں کہ تمہاری صفوں کے اندر یا مدینہ کے آس پاس جتنے قبائل میں منافقین ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آستین کے سانپ ہیں، تمہاری صفوں کے اندر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے ارادے رکھتے ہیں۔ ظاہری طور پہ وہ آپ کے ساتھی ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ مخلص نہیں ہیں۔ اب ان سے بھی کل ہم نے پڑھا کہ جو اس طرح ہجرت کر کے نہیں آتے، باقاعدہ عملی طور پر آپ کی صفوں میں شامل نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ تلوار نہیں اٹھاتے، کیونکہ غزوہ احد میں واقعہ ہو چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو عین جنگ کے وقت وہ لے کے چلا گیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان کے صفائی کا بھی حکم دے دیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قتال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پورا عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی دین نام ہی اسلام جو ہے سلامتی کا ہے۔ اگر کافر بھی پرامن رہیں، کسی طرح کا ظلم، شرانگیزی اور فساد نہ کریں، تو ان کو بھی امن میں رہنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ ظلم کریں یا وہ حملہ کریں تو یا اسلام میں جو کلمہ کو بلندی کے لیے صرف یہ قتال جائز ہے۔ تو آج اللہ رب العزت دو قسم کے جو منافق ہیں ان کو اس حکم سے استثناء دے رہے ہیں کہ جہاں بھی وہ تمہیں نظر آئیں پکڑو، مارو، ان کو قتل کرو۔ ان سے اللہ کہتے ہیں الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان منافقوں کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ کن کو؟ الا الذین، یعنی سوائے ان لوگوں کے یصلون۔ یصلون ہوتا ہے وصل، وصل ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا، یہ وصال یار ہوتا، اور ہمارے عام طور پہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا ہے۔ وصال مین اپنے مالک حقیقی سے جا ملا ہے، اللہ سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے، اس لیے اس کے لیے وصال عربی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو الا الذین، مگر وہ لوگ یصلون، وہ جو جا ملتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم سے جا ملتے ہیں، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، ایک میثاق ہے، عہد و پیمان ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم امن سے رہیں گے۔ تو جب ان میں وہ جاتے ہیں اور ان کی پناہ مانگ لیتے ہیں، تو اب چونکہ اس قوم نے ان کو پناہ دے دی ہے جس قوم کا آپ سے عہد و پیمان ہے، میثاق ہے، تو اب اگر آپ ان کو قتل کریں گے تو ایک تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور دوسرا مزید جنگ ایک قبیلے سے آپ چھیڑ لیں گے۔ اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ سیدھی جنگ
مشرکین مکہ سے رکھنے ہیں تاکہ ایک وقت میں ایک دشمن کا صفایا کیا جائے۔ تو اب ان کو رعایت مل گئی، جو جائیں اور ایسی قوم سے جا کے قبیلے سے مل جائیں اور وہ قبیلہ ان کو پناہ دے دے جس قبیلے کا تمہارے ساتھ امن سے رہنے کا میثاق ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے بڑی جنگی اچھی طرح جتنی بھی تراکیب میں آپ نے استعمال کی، بتایا تھا پہلے مدینے کے اندر انہوں نے اہل کتاب سے بھی ایک میثاق کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، بھئی ہم مل کے رہیں گے، مدینے کے ہم شہری ہیں، باہر سے کوئی حملہ آور آئے تو ہم مل کے دفاع کریں گے۔ اسی میثاق کو یہود توڑتے تھے جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی۔ اسی طرح جو مدینے کے آس پاس قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی میثاق کی ہے، بھئی ہم امن سے رہیں گے، آپ بھی ہم سے جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو کچھ قبیلے ایسے تھے، اب جو ان کو پناہ دے دے گا باقی ان کے پاس چلے جائیں گے اور وہ پناہ دیں گے تو وہ اس قوم کے فرد ہی شامل ہوں گے چاہے منافق ہیں۔ اب الا الذین مگر وہ لوگ یصلون جو جا ملتے ہیں الی قوم اس قوم سے ملتے ہیں بینکم و بینہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق موجود ہے، عہد و پیمان موجود ہے۔ ان کو بھی آپ نہیں ماریں گے، کیونکہ آپ ماریں گے تو وہ قوم کہے گی ہم نے پناہ دی تھی، چونکہ قبائل تھے عرب کے تو وہ پناہ دیتے تھے، اور دوسرے کون سے ہیں او یا جاؤکم تمہارے پاس آ جائیں، منافق جو ہیں وہ تمہارے پاس حاضر ہو جائیں، وحسیرت اور تنگ ہو رہے ہوں، بند ہو رہے ہوں، صدورہم ان کے سینے، ان کے دل جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہوں، گھبرائے ہوئے ہوں، ان کے جیسے دل کی حرکت بند ہوتی ہے ایسے ہو رہی ہو، اور وہ آ کے یہ کہیں این یقاتلوکم کہ وہ تم سے قتال کریں، یعنی اس بات سے ان کے دل بند ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، او یقاتلو قومہم یا وہ اپنی قوم سے لڑیں، یعنی اس بات سے وہ تنگ آ گئے ہیں، وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم نہ آپ سے لڑتے ہیں، اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیتے، اپنی قوم سے مل کے تمہارے خلاف بھی نہیں لڑتے، اور نہ ہمیں اتنی ہمت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے تو اپنی قوم سے لڑیں، ہم بس الگ ہو کے ہم تو یہ کچھ ایسے بزدل تھے اور صلح جو طبیعت والے تھے بزدل کہ وہ نہ تو اسلام میں داخل ہو کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ اپنی قوم کا ساتھ دے کے اسلام کے خلاف مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرف بھی نہ تمہارے حق میں لڑتے ہیں نہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں، ہم بس امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کو بھی آپ نہیں قتل کریں گے، اس لیے کہ جتنے دشمن کام ہوں گے اتنے ہی ٹھیک ہے، اور ایک صلح جو ہو کے لاگو ہو کے رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، آپ ان کو بھی رعایت دے دی گیا۔ او جاؤکم یا تمہارے پاس آ جائیں، آسرت صدورہم ان کے دل جو ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہوں، این یقاتلوکم کہ وہ تمہارے خلاف جنگ کریں، او یقاتلو قومہم یا وہ اپنی قوم سے قتال کریں، ان دونوں باتوں سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ تو اللہ پھر ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ ان کو مسلط کر دیتا ہے، تو وہ بھی قبائل کے لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ چاہتا تو ان کو دلیر کر دیتا، لَسَلَّطَهُمْ ان کو دلیل کر دیتا علیکم تمہارے اوپر، اللہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کرتا، تمہارے اوپر دلیر کر دیتا، فَلَقَاتُلُوكُمْ فا پاس لا ضرور قاتلوکم وہ تم سے ضرور لڑائی کرتے، اللہ نے ان کے دلوں میں بزدلی ڈالی ہے، صلح جوئی ڈالی ہے، ان کے دل تانگ ہو گئے ہیں اور وہ لڑائی سے الگ ہو رہے ہیں، اپنی قوم سے تو وہ کٹ گئے ہیں نا، اپنی قوم کے ساتھ مل کر بھی تو آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ
ان کو مسلط کر دیتا علیکم تمہارے اوپر، یا ان کو دلیر کر دیتا تمہارے اوپر، جب اللہ تھوڑا سا دلیری دیتا فَلَقَاتَلُوكُمْ تو وہ ضرور تم سے قتال کرتے۔ تو اب اللہ نے ان کے دل میں ڈر ڈالا ہے، لہذا اللہ کہتے ہیں فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، فا پس ان اگر، اعتزلا ازل کہتے ہیں الگ ہو جانا، اگر وہ الگ ہو جائیں تم سے، اعتزلوکم اگر وہ تم سے دور رہیں الگ رہیں، فلم یقاتلوکم فا پس لم نہ، یقاتلوکم تم سے جنگ کریں، اگر وہ الگ رہیں اور آپ سے جنگ نہ کریں، قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا اور ڈالیں بھیجیں الیکم تمہاری طرف سالما سلامتی کا پیغام، صلح کا پیغام، اگر وہ الگ بھی رہیں اور آپ سے جنگ بھی نہ کریں اور آپ کی طرف صلح کا پیغام بھیج دیں، تو پھر اللہ کہتا ہے فما جعل پس نہیں بنایا اللہ نے، نہیں رکھا اللہ نے، فما جعل اللہ اللہ نے نہیں بنایا لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سبیلا کوئی راہ۔ اب اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تمہیں کوئی راستہ اختیار نہیں دیا کہ تم ان کو بھی قتل کر دو، لہذا پتہ چلا کہ منافقین کو جو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت ملی ہے اس میں دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو قتل نہیں کرنا، ایک جو باقی ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں جس قوم کو اللہ تعالیٰ انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کی پناہ میں آگے تو اب آپ ان کو نہیں ماریں گے ورنہ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور جنگ نیک بیلے شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو خود تمہارے پاس آ جائیں کسی بھی قوم سے ہوں جس سے آپ لڑنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور واقعی جنگ سے لاگو ہو جائیں اور بالکل تمہاری طرف صلح کا پیغام لے کے آ جائیں، تو اگر اللہ ان کو دلیر کرتا تو وہ بھی لڑتے تمہارے خلاف، لیکن اللہ نے نہیں کیا تو اب تمہارے پاس کوئی جواز نہیں کہ آپ ان کو قتل کریں۔ یہ فما جعل اللہ لکم نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے، علیہم اوپر ان کے سبیلا کوئی راہ، کوئی جواز اب نہیں رہا۔ اب آخری قسم کے منافق ہیں ان کا ذکر ہے اس آیت میں، ستاجدون سین ان قریب، تاجدون تم پاؤ گے، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین اور طرح کے منافق، آخرین دوسری طرح کے لوگ، ان قریب تم دوسری طرح کے لوگوں کو بھی پاؤ گے، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، این یأمنوکم ان کے یامنو امن میں رہیں، کم تم سے، وہ تم سے امن میں رہیں، ویأمنو اور وہ امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے بھی، یعنی ایسے لوگ عنقریب تمہیں ان سے واسطہ پڑے گا، یریدون وہ چاہتے ہیں، این یامنوکم کہ تمہاری طرف سے بھی انہیں امن رہے، ویامنو قومہم اور انہیں اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن ان کی عادت یہ ہے کلما جب کبھی بھی ردو ان کو لٹایا جائے گا الی الفتنۃ فتنہ کی طرف، ازمائش کی طرف، جب بھی ان کو فتنہ کی طرف لٹایا جائے گا، یعنی کسی قوم سے تو آپ کی جنگ ہو جاتی ہے اور یہ اب ان کے لیے ازمائش ہے، کہتے تو ہیں ہم ادھر سے امن میں ادھر سے امن میں رہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ازمائش ان کی ہوگی اور کے سو تو اوندے ہو کے گر پڑتے ہیں، فیا اس میں پھر اوندے ہو کے گر پڑتے ہیں، یعنی اپنی قوم کے ڈر کی وجہ سے اپنی قوم کے ساتھ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور تمہارے خلاف آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں فَإِن پس اگر تین شرطیں لگائی ہیں، لم یعتزلوکم پس اگر وہ نہ الگ ہو کے بیٹھے، یا تعزلو میں بتایا ازل ہوتا ہے الگ ہو جانا، کٹ کے الگ ہو جانا، فَإِن لم پس اگر نہ یا تعزلو وہ الگ ہوں کم تم سے، اگر وہ تم سے الگ ہو کر نہ بیٹھیں، یہ لام کا حکم تینوں جگہ آئے گا، وَلَمْ يُلْقُوا میں لام پچھلے ہی پڑھ رہا ہوں، وَلَمْ يُلْقُوا اور نہ بھیجیں الیکم تمہاری طرف سالامہ سلامتی کا پیغام، صلح کا پیغام،
اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، صلح کے لیے آئیں۔ وَيَكُفُّ، یہ لام یہاں بھی آئے گا، وَلَمْ يَكُفُّ، اور نہ ہی روکیں ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی الگ بھی نہیں ہوتے، اپنی قوم کے ساتھ رہتے ہیں اور تمہاری طرف صلح کے لیے آتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے، شامل ہو جاتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ۔ زبانی آپ سے کہتے ہیں ہم امن میں ہیں، ہمارا کام ہے ہم لڑائی نہ ہو، لڑائی کے بغیر سارے صلح سے رہیں، صلح کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب زمائش ہوتی ہے تو اپنی قوم کے ساتھ تلواریں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے فَخْذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو۔ اب یہ سامنے آ گئے تو ان کا وہی حکم ہے جو عربی کافروں کا ہوتا ہے، یعنی وہ کافر جو جنگ میں اتر آیا ہو اس کو عربی کافر کہتے ہیں، تو ان کا وہی حکم ہے فَخْذُوهُمْ۔ اب یہ نہیں دیکھنا یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، فَخْذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، گرفتار کرو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، ایسو، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم ان کو پاؤ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ گے ان کو گرفتار کرنا ہے گرفتار کرو، ان کو قتل کرنا ہے قتل کر دو۔ وَأُولَئِكُمْ، اور یہی لوگ ہیں، جعلنا، ہم نے بنا دیا ہے، لَکُم، تمہارے لیے، علیہم، اوپر ان کے، سلطانہ، دلیل، اختیار، مبینہ، کھلا کھلا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو کھلا اختیار دے دیا ہے، چونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں اندر سے، اور ہر موقع پہ امن کا نعرہ مار کے اور دشمن کا ساتھ دے کے اسلام کا نقصان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اب بالکل کافروں جیسا سلوک کرنا ہے کہ جہاں بھی ملیں کافروں کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں، ان کو پکڑو، گرفتار کرو، قتل کرو، جدھر بھی مل جائے، ان کو لیے یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ نے دے دیا۔ وَأُولَئِكُمْ، یہی لوگ ہیں، جعلنا، ہم نے دے دیا، لَكُمْ، تم کو، علیہم، ان کے اوپر، سلطانہ، اختیار، مبینہ، کھلا کھلا پورا اختیار دے دیا گیا ہے۔ ایک بار سبق کو دہرا لیجیے جی، کل انشاءاللہ قتل کی ذرا لمبی آیت ہے، کل ہی وہ پڑھیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا، یَصِلُونَ، جو مل جاتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، ایسی قوم کے ساتھ جا کے پناہ لے لیتے ہیں، مل جاتے ہیں، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان لوگوں کے درمیان، میثاق، ایک میثاق موجود ہے، امن کا وعدہ موجود ہے، ان کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ او یا جاؤکم، وہ آ جائیں تمہارے پاس، آسرت صدورہم، ان کے دل بند ہو رہے ہوں، ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، این یقاتلوکم، کہ وہ تم سے بھی قتال کریں یا جنگ کریں، او یقاتلو قومہم، یا وہ اپنی قوم کے ساتھ قتال کریں، یعنی وہ قوم سے مل کے آپ کے خلاف نہیں قتال کرنا چاہتے اور آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم لگ گئے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، مرے ہوئے کو کیا مارنا ہے، اتنے بزدلوں کو دے دو رعایت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَسَلَّطَهُمْ، تو مسلط کر دیتا ان کو، دلیر کر دیتا ان کو، علیکم، تمہارے خلاف، ان کو دلیل کرتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے، یعنی یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کے دل میں ڈر آ گیا ہے اور وہ اپنی قوم سے بھی لاگ ہو گئے اور آپ کے ساتھ بھی نہیں لڑتے، لہذا وہ ضرور لڑتے۔ اب ان کے لیے یہی شرط ہے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ رہے جنگ کے وقت، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ تم سے بالکل نہ لڑیں نہ قتال کریں، وَأَلْقَوْا، اور بھیجیں، الیکم، تمہاری طرف، سلامہ، سلامتی، صلح، تمہارے ساتھ صلح کا پیغام بھیجیں، صلح رکھیں، فما جعل اللہ، پس نہیں رکھا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم سبیلا، ان کے اوپر کوئی اختیار، کوئی راہ نہیں رکھا کہ اب ان کو تم قتل کرو۔ ہاں، ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، اور قسم کے لوگ، دوسری قسم کے لوگ، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ تم سے امن میں رہیں،
وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ دعوے اس طرح کے کرتے ہیں جناب امن ہونا چاہیے، آپ بھی جنگ نہ کریں وہ بھی جنگ نہ کریں، دونوں قوم والے آپس میں نہ لڑو، لیکن کلما، جب بھی ردو، انہیں لٹایا جاتا ہے الی الفتنۃ، ایک فتنے سے بیچ کی طرف کہ اس قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہونے لگی ہے، ارکسوا فیہا، تو اس میں اوندے ہو کے گر پڑتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، تلواریں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ، پس اگر نہ یعتزلوکم، وہ تم سے الگ رہیں، یعنی قوم سے جنگ ہو رہی ہے وہ قوم کے ساتھ نہیں ہے، الگ ہو گئے، اگر وہ الگ نہیں ہو رہے، فَإِن لَمْ یعتزلوکم، اگر وہ اپنی قوم سے الگ نہیں ہوتے، وَیُلْقُوا إِلَیکُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے ساتھ صلح کا معاہدہ نہیں کرتے، صلح کا پیغام نہیں بھیجتے، دو شرطیں، لام میں پچھلے ہی پڑھ رہا ہوں، وَیُکُفُّوا أَیْدِیَہُم، اور وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے بھی نہیں، عملی طور پر اپنی قوم کے ساتھ مل جاتے ہیں اور عملی طور پر اپنے ہاتھوں کو چلاتے ہیں آگے، تو اللہ کہتا ہے اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کیوں فخذوہم، پس پکڑو ان کو، گرفتار کرو، وقتلوہم، اور ان سے بھی قتال کرو، ان کو قتل کرو، ایسو ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پالو ان کے اوپر گرفت کرو، گرفتار کرو اور جنگ کرو۔ وَأُولَئِکُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جعلنا، ہم نے دے دیا ہے لکم، تم کو، علیہم، اوپر ان کے، سلطان مبینہ، کھلی کھلی سند، کھلا کھلا اختیار، واضح واضح دلیل دے دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اب قتل کیا جائے تاکہ اسلام کے اندر منافقت ختم ہو جائے اور مسلمان اتحاد، اتفاق اور پوری قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔